اللہ کا الحاکمین فرماتے ہیں کہ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کہ تمہارے سینوں میں جو چھپے ہوئے راز ہیں اللہ اسے بھی حاصل کر لیں گے، جو زمین کے بوجھ ہیں اسے بھی حاصل کیا جائے گا۔ سینوں کے اندر جو ہماری سوچیں تھیں، سوشل میڈیا پہ تو ہم جیسا کوئی نیک اور پارسا کوئی نہیں نا، سب سے اچھی اچھی پوسٹیں کرتے ہیں جی، پتہ چلے کہ میں سب سے بڑا ماں باپ کا فرمانبردار ہوں، پتہ چلے جی میں شرم و حیا کا پیکر ہوں، پتہ چلے جی مجھ جیسا مواحد کوئی نہیں، پتہ چلے جی مجھ جیسا نمازی کوئی نہیں۔ لیکن بھائیو، صرف زبانی دعوے یہ پوسٹیں کام نہیں آنی۔ اللہ کا الحاکمین نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ انسان کے ہاتھ، اس کی زبان اور اس کے پاؤں اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس دن کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ اس دن جن لوگوں کو اللہ کا الحاکمین بہترین پروٹوکول دیں گے، بھائیو دراصل اسے کہتے ہیں پروٹوکول، اسے کہتے ہیں اعزاز، اسے کہتے ہیں شرف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان ہے، سبعۃ یظلھم اللہ، 7 قسم کے خوش نصیب لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا اس دن جب یہ سورج 1.25 میل کے فاصلے پہ ہوگا، جب پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا، جب بدنوں کے اوپر لباس نہیں ہوگا، جب سر کے اوپر کوئی سائبان نہیں ہوگا، جب انسانوں کے جسموں سے بہنے والے پسینے میں انسان غوطہ زن ہو رہا ہوگا، جس دن انسان بالکل برہنہ، سارے کے سارے لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے سارے انسان جو ہیں وہاں برہنہ اس سورج کی تپش میں، اس گرمی میں، اس شدت میں اللہ کے دربار میں حاضر ہے۔ فرمایا اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 7 قسم کے خوش نصیب لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ کا الحاکمین اپنے عرش کا سایہ دیں گے۔ اب اس میں یہ تخصیص نہیں کہ جو پروفیسر بن گیا ہے اسے یہ سایہ ملے گا، اب اس میں یہ ذکر نہیں کہ جو وکیل اور جج کی کرسی پہ بیٹھ گیا اسے یہ سایہ ملے گا، اب اس میں یہ تخصیص نہیں کہ جو ڈاکٹر اور انجینئر بن گیا، جو بہت بڑا تاجر بن گیا، جو بہت بڑا وزیر اور وزیر اعظم صدر مملکت بن گیا، بھائیو نہیں، یہ سارے معیار انسانوں نے بنائے ہیں، یہ سارے فنون، یہ ڈگریاں، یہ علوم سارے انسانوں نے بنائے ہیں۔ اللہ کا الحاکمین کے ہاں ایک ہی علم والے کامیاب ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جنہیں یہ علم حاصل ہوا، جنہیں یہ شعور ملا، جنہیں یہ سمجھ آ گئی کہ بھئی میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نے اپنے رب سے ڈرنا ہے۔ ان 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں میں سب سے پہلا امام عادل، ایسا حکمران جو عدل کرنے والا ہے، عدل کرنے والا، اپنی رعایا کے حقوق پورے کرنے والا۔ اب اس میں ہر کیٹیگری کا حکمران، ملک کا صدر، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، اس کے ماتحت جیسے جیسے عہدے تقسیم ہوتے ہیں ان سب کو چھوڑیں، آپ بھی اپنے گھر کے حاکم ہیں، آپ اپنی اولاد کے حاکم ہیں، آپ بتائیں کہ اپنے گھر کے جو حقوق آپ کے ذمہ ہیں کیا آپ انہیں پورا کر رہے ہیں کہ نہیں، آپ ان میں عدل انصاف آپ نے قائم کیا ہے کہ نہیں، آپ بیٹے اور بیٹیوں کو مساوی حقوق دے رہے ہیں کہ نہیں، آپ ان کے اندر عدل و انصاف قائم کیا ہے کہ نہیں، اگر کیا ہے تو عرش الہی کا سایہ آپ کو بھی مل سکتا ہے، مجھے بھی مل سکتا ہے۔ لیکن اگر میری نگاہ میں بس یہی ہے کہ بیٹیاں تو پرایا دھن ہیں، انہوں نے تو چلے جانا ہے، بہترین کھانا ہے تو وہ بیٹوں کو دے دیں، بہترین لباس ہے تو وہ بیٹوں کو دے دیں، جائیدادیں ہیں تو وہ بیٹوں کے نام لگا دیں، سارے کاروبار بیٹوں کو جو ہے وہ کھڑے کر کے دے دیں، بیٹیاں تو مہمان ہیں، انہوں نے تو چلے جانا ہے، لہذا ان کے حقوق پورے نہ کرنا۔ تو کہا جاتے جی وقار محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے اور اسے اس کے حقوق کے بارے میں پوچھا جانا ہے کہ کیا اس نے ان حقوق کو پورا کیا ہے کہ نہیں کیا۔ امام عادل، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا حکمران،
عرش الہی کا سایہ، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں۔ وشاب نشأ فی عبادت اللہ۔ نمبر 2، وہ نوجوان جو ادھر نوجوانی کی سیڑھیاں چڑھ رہا ہے، ادھر عبادت کی سیڑھیاں بھی چڑھ رہا ہے، جس کی پرورش عبادت الہی کے پرچم تلے ہو رہی ہے، جس کی جوانی کی سیڑھیاں اللہ کی بندگی میں گزر رہی ہیں، وہ اپنی جوانی کی جو ہے لمحات، اپنی طاقت، وہ جو گھڑیاں، وہ سارے کے سارے لمحات و معمولات میں ہے، سارے کے سارے تگو دو ایک ہی ہے کہ بھئی میں نے اپنے رب کو خوش کیسے کرنا ہے۔ نوجوان جس کی جوانی بندگی الہی میں کھپتی ہے، اللہ اپنے عرش کا سایہ دیں گے۔ تیسرا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ بندہ جس کا دل مسجدوں کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، اللہ کے گھروں کے ساتھ۔ یہ مساجد بیوت اللہ، اللہ کے گھر ہیں، یہ روئے زمین پہ بہترین ٹکڑے ہیں، یہ جنتی باغیچے ہیں۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارا گزر جنتی ٹکڑوں سے ہو تو پیٹ بھر کے کھایا پیا کرو۔ سبحان جائے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی تربیت پہ کہ انہوں نے جو معیار سیٹ کیا، بات وہ یہی ہے کہ ہر کام میں سے رب کی رضا کو کیسے حاصل کریں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جنتی ٹکڑے کون سے ہیں؟ کہا بیوت اللہ، وہ اللہ کے گھر ہیں۔ کہا اللہ کے گھر سے کھانا پینا کیا ہے؟ کہا وہاں کھانا پینا روحانی کھانا پینا ہے، کیونکہ آج مجھے یہ فکر ہے کہ میں نے اس سردی کے عالم میں اپنے بدن کو گرم خوراک کیسے پہنچانی ہے۔ آج مجھے صرف یہ فکر ہے کہ میں نے سردی کے اس عالم میں اپنے بدن کو گرم لباس کس حد تک پہنچانا ہے۔ آج مجھے صرف یہ فکر ہے کہ میں نے اپنے بدن کو بیماریوں سے محفوظ کیسے رکھنا ہے۔ لیکن بھائیو، اس سے کہیں زیادہ فکر محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے اندر یہ پیدا کی، اور بھائیو اپنی روحانیت کے بارے میں سوچ لو۔